آپ کے اپنے پروگرام رحمت رمضان presented by Studio 4, a concept by one and only one ہائمہ خان، اور اس پروگرام کے سیگمنٹ صراط المستقیم میں میں حسب روایت ایک بار پھر آپ کو یاد دہانی کراتا جاؤں کہ یہ جو ای میل ایڈریس آپ میرے اسکرین کے نیچے پڑھ رہے ہیں، جی ہاں یہ جو لال پٹی چل رہی ہے اس کے اندر جو ای میل لکھا ہوا ہے اس کو نوٹ فرما لیجئے، اور فون نمبر بھی دیا گیا ہے، چاہیں تو فون استعمال کیجئے اور اپنی جو بھی رائے ہے اس سے ہمیں مستفید کیجئے۔ اگر کوئی آپ موضوع لانا چاہتے ہیں کہ جس پہ ہم ایوب صاحب سے گزارش کریں تو وہ ہمیں بتائیے، اور اگر کوئی آپ کو کمی یا جھول نظر آتا ہے اس سے مطلع فرمائیے، ہم یقیناً اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے معاملے کو۔ اور اس کے ساتھ ہی میں استاد اور محترم جناب محمد ایوب خان صاحب کو خوش آمدید کہوں گا۔ ایوب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے کیا حال چال ہے؟ جی ماشاءاللہ زبردست، بہت اچھا۔ کیسا موسم چل رہا ہے کراچی کا؟ گرمی سنا ہے بڑھ رہی ہے؟ کراچی کا موسم گرم رہتا ہے گرمیوں میں تو۔ اچھا اب کا مجھے نہیں پتا ہے، اب تو خیر بہت تیزی سے کراچی کی آبادی بڑھ گئی ہے، سنا ہے کہ 2.25 کروڑ 2.5 کروڑ کی آبادی ہے اس وقت، لیکن میں بات کرتا ہوں کہ جب بالکل ہماری نوجوانی کا زمانہ تھا، لیٹ 80s وغیرہ تک بھی ہم نے دیکھا تھا کہ شام بڑی سہانی ہوتی تھی کراچی میں، ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی، اور نہ صرف کراچی کی بلکہ حیدرآباد بھی کبھی جب جانا ہوتا تھا تو بڑی خوبصورت شامیں ہوتی تھی گرمیوں کی حیدرآباد میں، کیونکہ دریا سندھ سے ہوائیں اٹھتی تھیں پانی کی ذرات لے کے غالباً، اور وہ ہوا، اور اسی طرح سے کراچی کیونکہ سمندر کے کنارے ہے تو شام میں جب ہوائیں چلتی تھیں تو بڑی ٹھنڈی اور خون کی ہوتی تھی ان ہواؤں میں۔ کیا ابھی بھی ایسا ہے یا آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے ختم؟ کراچی کا تو موسم بالکل ویسے ہی ہے۔ اچھا چلیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے قائم و دائم رکھے کراچی کے موسم کو اور کراچی کے حالات کو، اور بالکل کراچی ہی نہیں پورے ملک پاکستان کو اسی طرح سے پائندہ اور تابندہ رکھے۔ موضوع کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا بھی ہم نے وہی موضوع چنا ہے کہ جس پہ بچپن سے بہت ساری باتیں سنتے آ رہے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے، لیکن جب سوچو تو دماغ بھی شلسا ہونے لگ جاتا ہے کہ کیا واقعتاً ایسا ممکن ہے؟ سامعین اور ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بلکہ پاکستان اور ہندوستان میں کہوں گا، بلکہ اس پورے خطے میں جس کو ہم ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں، مسلمانوں میں قرآن کو اس کی راہ ہدایت، کیونکہ وہ تو سرچشمہ ہے ہدایت کا، تو سرچشمہ ہدایت تو مانے یا نہ مانے، ہاں اس کو ایک طبیب کی یعنی ایک شفا کی کتاب بنا لی گئی ہے کہ جو بیمار پڑتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دم قرآنی آیات کا کر کے پھونک دو صحیح ہو جائے گا۔ تو اور اس پہ لوگ یقین بھی رکھتے ہیں، بلکہ میں دیکھتا تھا کہ گاؤں میں تو یہ بالکل عام بات تھی کہ وہ مولوی صاحب کے پاس لوگ آتے تھے اور پانی کی بوتل لے کے، اور وہ پانی کی بوتل میں کچھ قرآنی آیات اللہ بہتر جانتے وہ کون سی تھی، وہ پڑھتے تھے اور پھونکتے تھے، اور لوگ بلکہ میں دیکھتا تھا شفا یاب بھی ہو جاتے تھے۔ شاید عقیدہ اسی کو کہتے ہیں۔ اب بھی ایسے ہی یقیناً ہوتا ہے، بلکہ بڑے شہروں میں بھی میں دیکھتا تھا، اور آج بھی یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ اور قرآن کی آیت کی طرف تو ہم بعد میں چلتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اس موضوع کو لے چلتے ہیں محمد ایوب صاحب کی طرف، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا پایا، قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ ایوب صاحب بتائیے ذرا، قرآن کیا رشد ہدایت ہے، رشد اور ہدایت کی کتاب ہے، یا کچھ شفا یابی بھی مل رہی ہے مریضوں کو اس کی آیتوں سے؟ کیا کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. آپ کا جو سوال ہے وہ بہت اہم ہے. وہ تمام لوگ جو اس قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں وہ لوگ اسی طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد میں اکثر پانی کی بوتلیں رکھی ہوتی ہیں اور اس پہ پھونک پھونک کے بوتلیں رکھ دیتے ہیں اور لوگ لے جاتے ہیں. تو یہ پانی پہ پڑھ کر پھونکنا اور یہ اس قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس طرح سے اس کو سمجھنا کہ یہ کوئی شفا ہو جائے گی بیماریوں سے، تو یہ لوگوں کے مسکنسیپشن ہے، جس کی وجہ سے کیونکہ وہ قرآن مجید کو غور نہیں کرتے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سی آیت پڑھی گئی ہے اور جو بھی آیت پڑھی جا رہی ہے اس کے اندر میسج کیا تھا ان کو یہ بھی نہیں پتا، اور وہ اس کو پڑھ پڑھ کے پھونک رہے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں جیسے آپ نے بھی بتایا کہ لوگ بیماریوں کی شفا کے لیے اس کو مطلب بہت سی صورتیں پڑھتے رہتے ہیں اور لوگوں نے ان کو کچھ صورتوں کے وہ رکھے ہوئے کہ یہ فلاں بیماری کے لیے فلاں بیماری کے لیے. اور بعض اوقات تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ میڈیکل سائنس کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں جو کہ بہت تعلیم یافتہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن جب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی بھی مذہبی آدمی کو چاہے وہ پی ایچ ڈی بھی کر لے، جتنی بھی تعلیم حاصل کر لے، منموہن سنگھ کو دیکھ لیں آپ جو انڈیا کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے، اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی پگڑی نہیں اتار سکا، اپنے بال نہیں کٹوا سکا. اس کا مطلب مذہب جو ہے وہ انسان کے اوپر ایک ایسا پردہ چڑھا دیتا ہے جو اس کی تعلیم بھی، اس کے جو دنیا کی جو تعلیم ہے، سائنس کی تعلیم ہے، وہ کوئی اس کے کام نہیں آتی. تو میں اکثر دیکھتا ہوں میڈیکل ڈاکٹرز کو کہ جب وہ دل کے مرض کا جو وہ ان کا علاج بتا رہے ہوتے ہیں قرآن مجید سے، تو ان کی بات سننے کے بعد بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ سائنٹیفک اتنی ریسرچ کرنے کے بعد بھی مطلب قرآن مجید کے اس استعمال کو نہیں سمجھ سکتے، قرآن مجید کا استعمال کیا ہونا چاہیے. اب قرآن مجید کی آیات کو اگر ہم غور کریں ویسے آیات کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہدایت متقین کے لیے. مختلف آیات جب آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بات بتا رہے ہیں، جیسے قرآن مجید کے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اسی طرح سورہ البقرہ 2 آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور بینات من الہدی والفرقان، اس میں واضح نشانیاں ہدایت کی اور فرقان کہتے ہیں صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی. تو قرآن مجید کی آیات سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور اس میں ہماری زندگی گزارنے کے طریقے لکھے ہوئے. تو اس میں جو شفا ہوگی وہ زندگی گزارنے کے عقیدوں کی شفا اس میں لکھی ہوئی. جو ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں اس بیماریوں کو قرآن مجید میں 2 طرح سے بیان کیا ہے. ایک بیماری ہماری وہ ہے جو عقائد کی بیماری ہے، ایک بیماری وہ ہے جو ہماری جسمانی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، جسمانی بیماری ہوتی ہے، اور ایک ہمارے جو ہے وہ پورے عقائد کی آباء و اجداد کے جو چھوٹے عقائد ہیں اس کے ہم بیمار ہیں. اور ان بیماریوں کی شفا اس میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. یہ سورہ بقرہ کی میں آیت پڑھ رہا ہوں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا. ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے اوپر عذاب علیم ہے جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس مرض کا ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر اس مرض کا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. جو دلوں میں جو مرض ہے یہ بات ہو رہی ہے میٹافوریکلی بات ہو رہی ہے اور نفسیاتی طور پہ بات ہو رہی ہے، عقائد کی بات ہو رہی ہے. ان عقائد کے مرض کا شفا ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور اس کو سمجھنے جنہوں نے اس مرض کو نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کس مرض کی بات کر رہا ہے، یہ مریض کس قسم کے مریض ہیں. جو آپ دیکھیں کہ اسلام کے نام کے اوپر اتنی قد و غارت کر رہے ہیں، اسلام کے نام کے اوپر اتنا خون بہا رہے ہیں دنیا میں انسانوں کا، اسلام کے نام پر نان مسلم کو مطلب
وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں کوئی ایک انسان، کوئی نارمل نفسیات رکھنے والا انسان جو نفسیاتی طور پہ ہیلدی ہو، کیا وہ کبھی یہ سوچ سکتا ہے کہ نان مسلم کو صرف اس کے عقائد کی بنیاد کے اوپر اس کو قتل کر دیا جائے، زندگی لے لی جائے؟ تو یہ کوئی مریض ہی کر سکتا ہے، کوئی نارمل انسان نہیں کر سکتا. تو یہ کوئی بیمار آدمی کر سکتا ہے جو خود کش حملہ کر سکتا ہے. یہ بیمار آدمی کر سکتا ہے جو لوگوں کو جا کے قتل و غارت کر دے گا، ایک بڑے سے ہجوم میں جا کے خود کش حملہ کرے گا اور اتنے بہت سے لوگوں کا قتل کر دے گا. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ بیمار آدمی نفسیاتی طور پر. تو ان بیمار لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح سے وہ لوگ جو مذہب کے نام کے اوپر جھوٹ بتا رہے ہیں لوگوں کو، قرآنی آیات کو رانگ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، قرآنی آیات کو رانگ ان کا استعمال کر رہے ہیں تعویذ گھنٹوں کے اندر، اور قرآنی آیات کو غلط طریقے سے استعمال کر کے بھوکوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، پانی میں بھوک رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جب وہ بھوکتے ہیں اس کے اندر ان کی جو ایک گیس جو جا رہی ہے آکسیجن وہ انہیل کرتے ہیں اور واپس جو ہے وہ اس کے اندر نائٹروجن جو ہے وہ اس کے اندر ایکسیل کرتے ہیں اور وہ پانی کے اندر وہ اس کو پھونک دیتے ہیں. تو وہ تو اس کو کنٹیمنیٹ کر دیتے ہیں، یعنی کنٹیمنیٹڈ واٹر ہو جاتا ہے. وہ تو واٹر کے اندر آپ اپنے مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ ایک طرح سے ڈال رہے ہیں، ایک طرح سے نائٹروجن ڈال رہے ہیں، ایک طرح سے آپ ایکسیل کر رہے ہیں جو نائٹروجن وہ ڈال دیتے ہیں آپ. تو جو صحت کے لیے بری ہیں وہ چیزیں اپنے اندر سے آپ اس کے اندر پھونک دیتے ہیں. تو ایک شخص کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ جو اس نے انہیل کیا ہے آکسیجن اس کے بلڈ میں چلی جا رہی ہے اور اس کے لیے اس کی ہیلتھ کو امپروو کرتی ہے، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ 80% آکسیجن ہوتی ہے ہوا میں، اور جو 18 اور 20% کے اندر مختلف گیسز ہوتی ہیں جس میں نائٹروجن بھی ہوتی ہے، جو کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نظام کے اندر ایسا رکھا ہے نائٹروجن جو ایکسیل کرتا ہے. تو پانی کے اندر پھونکنے سے ایک اور چیز جو جس پیپر کے اوپر یہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے، یہ پیپر جن فیکٹریوں میں بنتے ہیں اگر آپ وہ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کاغذ جو ہے یہ کھانے کے قابل نہیں ہے. اس کاغذ کی بات کرو جس پہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے، خالی کاغذ کو اگر آپ اٹھائیں اس کا انالیسس کرائیں تو کوئی بھی شخص اگر یہ کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا، کیونکہ جس پروسیس سے یہ گزر کر آ رہا ہے جو لکھا ہوا یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. اب اس کے اوپر سیاہی سے جس سے لکھا جاتا ہے اس سیاہی کو اگر آپ بوتل میں اگر آپ پی لیں تو کیا وہ انسان کو شفا پہنچائے گی یا بیمار کرے گی؟ نہ یہ کاغذ اس کو فائدہ پہنچائے گا اگر میں کاغذ کو پانی میں ڈبو دوں اور وہ کاغذ والا پانی پی لے، اور اگر وہ سیاہی میں ڈال دوں پانی کے اندر اور وہ پانی کو پی لے تو وہ سیاہی بھی جو ہے اس کو نقصان پہنچائے گی. دونوں چیزیں اس کی جسم کو نقصان پہنچائیں گی. اب اگر میں اس کے اوپر قرآن کی آیت تو سیاہی سے لکھ دوں اس کاغذ کے اوپر اور وہ میں ڈبو دوں اس کے اندر اور اس کے بعد اس کالے پانی کو جو کنٹامینیٹڈ پانی اس کو میں پی لوں تو کیا مجھے اس کی شفا ہو جائے گی؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر عقائد جو ہیں وہ اس وجہ سے پھیلے میں کیونکہ ہم نے کبھی قرآن مجید کے اوپر تحقیق نہیں کی کہ قرآن مجید جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ کہ وہ میں مسجد میں وہ ایسے لوگوں کو اتنے بڑے بڑے عالم جو بیٹھے ہوئے ہیں میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ جو قرآن مجید کا ٹرانسلیشن بھی جانتے ہیں، قرآن مجید کے ترجمے سے وہ تفسیر بھی بتا رہے ہوتے ہیں وہ نمازوں کے بعد، اور اس کے بعد ان کے بعد بھی وہ پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جس کو پھونکتے جمعے کی نماز کے بعد، اور وہ جو بیچارے جو بیوقوف لوگ جو بوتلیں لے کر آتے ہیں اپنے گھر سے پھنکوانے کے لیے وہ لے کے جا کے اپنے ماں باپ کو پلاتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ شفا ہو جائے گی. تو یہ شفا کا جو ٹوٹل کانسیپٹ ہے میں نے ڈسکس کیا ہے، اور مریض جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس مرض کا بھی ذکر کیا ہے. اور جو یہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی 80 نمبر آیت ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو مجھے شفا دیتا ہے. یہ جو مریض وہ کہہ رہے ہیں وہ جسمانی مریض کی بات کر رہے ہیں جس کے جو بخار ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی بیماری ہو جائے. تو یہ والی جو آیت ہے یہ بیماری کی آیت ہے جس میں ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور شدید بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، جس میں لوگوں کو کینسر بھی ہو جاتا ہے اور بہت سی بیماریاں، دل کا مرض ہے اور بہت سی جو بیماری ہمارے معاشرے کے اندر جو اتنی بہت سی میڈیکل سائنس میں جس کے ہم دوائیں لیتے ہیں، یہ اس بیماری کی بات ہو رہی ہے. اور جس بیماری کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا ہے. تو اس کی بھی شفا قرآن مجید میں، کیونکہ بہت سے لوگ جو قرآن مجید پڑھنے کے بعد انہوں نے وہ حرکتیں چھوڑ دی
بہت سے لوگ جو فرقوں میں تھے انہوں نے وہ حرکتیں چھوڑ دی. بہت سے لوگ جو جہاد سمجھ کر افغانستان میں جا کے قتل و غارت کر رہے تھے انہوں نے وہ حرکتیں چھوڑ دی جب ان کو قرآن مجید سمجھ میں آیا. بہت سے وہ لوگ جو فرقوں میں تھے اور وہ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے تھے, شیعہ سنی تھے اور سنی شیعہ سے نفرت کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو قتل و غارت کر رہے تھے, جب ان کو قرآن مجید کی آیات پتہ چلی تو انہوں نے اپنے فرقوں کو چھوڑ دیا. ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو کہ عیسائی مذہب کے اندر ہیں, ہندو مذہب میں, اور ہمارے آبا و اجداد تو ہندو اور سکھوں مذہب سے آئے ہیں, تو ہندو اور سکھ مذہبوں سے جو کنورٹ ہوئے ہیں وہ اس قرآن مجید کے اندر جو شفا ہے, جو ہمارے آبا و اجداد کی دلوں کی بیماریاں تھیں, رانگ کانسیپٹ تھے جو آج بھی ہندوؤں کے اور سکھوں کے اور جو ہمارے مسلمانوں کے فرقوں کے جو ہیں وہ سب کی بیماریاں جو ہیں اس کی شفا اس قرآن مجید میں موجود ہے. اور وہ شفا جو ہے وہ ہدایت کی شفا ہے, اور اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل 17 ہے, اس کی 82 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اب دیکھیں اس کے اندر اس آیت کے اندر شفا ورڈ آیا ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے ما ہوا شفاء و رحمت, جو شفا ہے اور رحمت ہے, للمومنین, مومنین کے لیے, مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. اب دیکھیں اس قرآن میں سے اللہ تعالیٰ وہ شے نازل کرتا ہے جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. یہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ مومنین جو ہدایت حاصل کرتے ہیں وہ ان کے عقیدوں کی شفا ہو رہی ہوتی ہے, ان کو ہدایت کا راستہ مل رہا ہے. وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی. تو اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتے ہیں مومنین کے ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں بے شک ہم بے شک یہ قرآن اسرا کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے. وہ میں اس کی ایک آپ کو آیت بتا دیتا ہوں, سورہ بنی اسرائیل 17 ہے, وہ آیت پڑھتا ہوں, بہت امپورٹنٹ آیت ہے. سورہ بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 9 ان ھذا القرآن, بے شک یہ قرآن یہدی وہ ہدایت کرتا ہے للتی ہی اقوم, اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھی ہے. یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے, سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے, سب سے زیادہ سیدھا. وَأَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور بشارت دیتا ہے مومنین کے لیے, الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, وہ جو عمل کرتے ہیں صالح صحیح عمل کرتے ہیں, أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو یہ قرآن مجید اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, ہم جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ جن پر تو نے انعام کیا, تو اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ اسٹریٹ ہے. صراط مستقیم کی ہدایت جو یہ قرآن مجید کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو میں نے پچھلی آیت پڑھی تھی سورہ بنی اسرائیل کی تھی, وہ 82 نمبر آیت, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, اور ہم قرآن سے وہ شے نازل کرتے ہیں ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین, جو شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے. تو ہدایت جو ملتی ہے ہمیں صراط مستقیم پہ, وہ شفا ہے مومنین کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور ظالمین کے لیے یہ جو ہے خسارے میں زیادتی کرتا ہے, بڑھاتا ہے خسارے کو. یعنی قرآن سے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے, ایک نازل کرتا ہے کہ شفا, وہ نازل کرتا ہے ہدایت ہے لوگوں کے لیے, مومنین کے لیے, اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ظالمین کے لیے اس قرآن مجید سے سوائے خسارے میں ہی اضافہ ہوتا ہے, خسارہ ہی پڑتا ہے ظالمین کے لیے, وہ اپنی حرکتیں چھوڑتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو شفا ہے ہماری, یہ مومنین کے لیے جو ہے وہ رانگ کانسیپٹ ہے جو ہمیں ہدایت ملتی ہے. جیسے ہم طلاق کے میسج, طلاق کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی تو ہمیں طلاق کے بارے میں پتہ چلا قرآن مجید میں کیا کہتا ہے. حلال حرام کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی پچھلے پروگراموں میں, تو ہمیں پتہ چلا حلال حرام کیا چیز ہے. اس طرح جو ہم سبجیکٹ وائز اتنی ڈسکشن کرتے آ رہے ہیں پچھلے 15-16 روزوں سے, تو ان ساروں کے اندر آپ دیکھیں الگ الگ ٹاپک کی ہمیں شفا ہو رہی ہے, اور جو ہمارے رانگ کانسیپٹ ہے وہ ہمارے
دور ہو رہے ہیں اور رائٹ چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں قرآن مجید سے. اسی لیے دیکھیے آپ نے پروگرام کا نام بھی رکھا ہے صراط مستقیم. اس صراط مستقیم پروگرام کے اندر واقعی ہم صراط مستقیم ہی ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے, یعنی صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیں جب سے ہم نے یہ ڈسکشن شروع کی پچھلے ہمارے جو اتنے رمضان کے روزے ہم نے گزارے ڈسکشن میں اور اس تبلیغ کے اندر قرآنی آیات کے اندر, آپ دیکھیں قرآن کے علاوہ میں نے کوئی بات کوٹ نہیں کی ہے. یعنی اس قرآن مجید کو اللہ صراط مستقیم پہ ہدایت کر رہا ہے. ہم سب کی شفا ہو رہی ہے رانگ کانسیپٹ سے, رانگ عقائد سے ہماری شفا ہو رہی ہے. یہ قرآن مجید کا یہ میسج ہے کہ یہ بیماری تھی ہمارے اندر, جو رانگ کانسیپٹ تھے ہمارے, اس کی شفا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کر دی قرآن مجید سے. اللہ کا شکر ہے یہ صراط مستقیم ہمیں مل رہی ہے. اب میں جو دوسری جو اس کی بیماریوں کا جو شفا ہے, قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے سورہ نحل 16, اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں قرآن مجید کے اندر بتا رہا ہے کہ اس کی بیماریوں کی شفا کیسے ہوگی. یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ دنیا کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوائیں ہیں, یہ دوائیں جو ہے یہ انسان کی ایجاد ہے سمجھتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جس کو ہم اینالائز کر کے مختلف جسمانی بیماریوں کے لیے کھاتے ہیں, اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود کر کے قرآن مجید میں ہی بتایا ہے. اور اسی کانسیپٹ کو, اسی پرنسپل کو ہم پوری دنیا کے میڈیکل سائنس جو ہے اسی پرنسپل کے اوپر دوائیں بناتی ہے, اور اسی اصول کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر مینشن کیا ہے. اور وہ ہمارے لیے شفا کیوں بن رہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کتاب میں, اور پوری دنیا کا انسان جو اس کتاب کو نہیں پڑھتا اس کے باوجود بھی, پوری دنیا کے انسان جس کو یہ کتاب جس کے پاس نہیں ہے نہ وہ بلیو کرتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ کر وہی رہے جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. اور یہ بہت حیرت انگیز بات ہے. دیکھیے گا اس آیت کے اندر جب میں بھی پڑھوں گا تو آپ کو یہ پوری دنیا کے انسانوں کو جو میڈیکل سائنس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں وہ سب کے سب اسی آیت کو فالو کر رہے ہیں, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. ہر وہ چیز مزے کی بات آپ کو ڈسکشن میں جب بھی آتی ہے ہمارے, تو جب وہ کامن سینس لگاتے ہیں تو وہ یہیں تک پہنچتے ہیں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مینشن کیا ہوا ہوتا ہے. جیسے ایتھیسٹ بتاتے ہیں کہ بگ بینگ ہوئی, ان کو تو نہیں پتا کہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کے اندر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات مینشن کی ہوئی کہ زمین اور آسمان ایک تھے, ہم نے اس کو سیپریٹ کیا. تو وہ جو بگ بینگ کا جو کانسیپٹ وہ لے کر آ رہے ہیں, ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ قرآن مجید میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. تو اس کا مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں وہ کانسیپٹ لکھے ہوئے جو میڈیکل سائنس میں پرنسپل یوز ہو رہے ہیں اور لوگوں کو نہیں پتا. اب میں آیت پڑھوں گا, وہ میڈیکل سائنس سے متعلق ہے اور اس کو بہت سمجھ لیں بہت اہم آیت ہے, اور میں اپنی زندگی میں یہ آیت میں بہت دفعہ کوٹ بھی کر چکا ہوں, اور ٹیلی ویژن پہ آ کر پہلے بھی میں شفا کا جو کانسیپٹ ہے پاکستان میں نیشنل ٹیلی ویژن پر آ کے میں نے یہ ڈسکس کیا یار, اور اس سے یہ بتایا کہ یہ بیماریوں کی جو شفا ہے اور اس کی جو ریسرچ ہے وہ اس کانسیپٹ پر ہے. اب ذرا غور سے سورہ النحل 16 ہے, آیت نمبر ہے 68 اور 69. یہ بہت ہی اہم آیتیں ہیں, اور شہد کی مکھی کے بارے میں آیت ہے, اور نحل جو لفظ ہے اس کو شہد کی مکھی کہتے ہیں. تو یہ سورج کا نام بھی نحل ہے, اور شہد کی مکھی کا آپ کو پروسیس پتا ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے مختلف مطلب ثمرات سے وہ اس کا رس نکالتی ہے, اور اس کے بعد اس سے وہ شہد پروڈیوس کرتی ہے. اور شہد کی مکھی کو اگر کوئی مطلب اس کی شہد کی مکھی کی سائنس اگر کوئی پڑھے گا اور اس کے بارے میں اگر نیشنل جیوگرافک جو چینل ہے اس کے اوپر جا کر اس کی وہ ویڈیو دیکھے, سائنٹیفک ویڈیو دیکھے, تو حیران ہو جائے گا آدمی اس کو دیکھ کے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ کس طرح سے شہد کی مکھی اور مکھیاں اس کی میل فیمیل اس کی کوئین اس پورے کانسیپٹ کو اگر وہ سمجھے اور اس کے بعد وہ شہد جمع کرتی ہیں, وہ شہد کو اپنے منہ سے نکال کر اس کے اندر کیسے جمع کر رہی ہیں. اور ہم پورا انسان پوری دنیا کے انسان جب بھی میں دنیا میں ٹریول کیا میں نے جتنے بھی 5 اسٹار ہوٹلز ہیں اس کے اندر صبح ناشتے میں شہد رکھا ہوتا ہے, اور مختلف رنگوں کے شہد رکھے ہوتے ہیں ناشتے میں, اور ہم لوگ وہ شہد کو کھاتے ہیں اور پوری دنیا کا انسان کھاتا ہے, اور وہ ذرا بھی یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ کہیں شہد کی مکھی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور اس کے اندر کوئی زہر نہ ہو. دیکھیں را شہد پوری دنیا کھا رہی ہے اور اس کو کوئی وہ اینالائز نہیں کرتے, کوئی اس کو جا کے وہ لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ نہیں کر رہے,
اور اس کے بعد وہ شہد جو مختلف رنگوں کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں صبح ناشتے میں، اور سب لوگ جو ہے وہ شہد کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ را شہد کو ڈھونڈتے ہیں، جو دنیا بھر کے لوگ جو ہے وہ جو مطلب کھانے میں کہ را شہد کھائیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ تو اور ہم لوگ بھی شہد جو کھا رہے ہیں پاکستان میں بھی، اور آپ بھی کینیڈا میں جو کھا رہے ہیں، یہ شہد کے بارے میں کبھی آپ کو ڈاؤٹ کیوں نہیں ہوا کہ اس کے اندر سے کوئی زہر نہ نکل آئے، شہد کی مکھی نے کوئی غلط سلیکشن کر کے اس میں زہر نہ لے کر آ گئی ہو؟ ہم لوگ کیوں نہیں اس پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو سکھایا ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کو، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کہ تو پہاڑوں میں سے، درختوں میں سے، اور اس میں جنہیں وہ بلند کرتے ہیں انہیں اونچی جگہوں پہ گھر بنا۔ پھر آگے لکھا ہے ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے، فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر اپنے رب کے راستے پر انکساری کے ساتھ چلتی چلی جا۔ یہ بات ہو رہی ہے شہد کی مکھی کی طرح سنیں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ تو پہاڑوں میں، درختوں میں، اور اس میں جنہیں وہ اونچی جگہوں پر وہ گھر بنا، اور پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے، اور اپنے رب کے راستے پر انکساری کے ساتھ چلتی چلی جا۔ پھر آگے اس میں لکھا ہوا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، اس میں یہ لکھا ہوا ہے آگے ان کے بطنوں میں سے، ان کے پیٹ میں سے، یعنی مختلف رنگوں کے مشروب نکلتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، شفاء للناس، انسانیت کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت تو آیتیں ہیں کہ اس کے اندر شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ نے وحی کی ہے، اس وجہ سے وہ زہر نہیں لے کر آئے گی کبھی بھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہوئی ہے کہ وہ ثمرات میں سے وہ مشروب نکالے گی اور اس سے اس کا شہد بنے گا، اور وہ شہد جو ہے انسانیت کے لیے شفا ہے۔ اور شہد کے اندر جب میڈیکل سائنس نے اس کو ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ شہد جو ہے اینٹی بیکٹیریل ہے، اور جب کسی کو اگر کوئی جل جائے تو اس پہ آپ شہد لگائیں گے تو وہ اینٹی بیکٹیریل ہے، یعنی وہ کام کرے گا جو ہماری اینٹی بائیوٹک کرتی ہے کام، یعنی اس کے آپ جب ریسرچ پوری پڑھیں شہد کی مکھی کے، میں نے پوری اس کی ریسرچ پڑھی تھی، اس کے شہد کی جو ریسرچ ہے اس کے اندر وہ مطلب وہ چیزیں موجود ہیں، وہ انگریڈینٹس موجود ہیں، وہ کیمیکل انگریڈینٹس موجود ہیں جو ہماری باڈی کے لیے شفا ہیں، جو ہماری باڈی سے بیماریوں کو دور کرتے ہیں، ریزسٹنس کریٹ کرتے ہیں، ہمیں انرجی دیتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں، اور اینٹی بیکٹیریل بھی ہے یہ جو ہے، یہ لوگ حکیم جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں حکیموں کی تمام دواؤں کے اندر جو آپ کو میٹھی لگتی ہے اس کے اندر شہد ہوتا ہے، اور شہد کے اندر وہ دوسری چیزیں ملا کر پھر وہ دوا بناتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ جو ہے یہ، اور فروٹ شوگر دیکھیں، یہ فروٹ شوگر نکال کے لے کر آتی ہے، اور فروٹ شوگر سے آپ دیکھیں جتنی بھی اپنا جو ایلوپیتھک میڈیسنز ہے وہ فروٹ شوگر سے بنتی ہے، تو اس کے اندر فروٹ شوگر ہوتی ہے، اور فروٹ شوگر سے کوئی شوگر پیشنٹ بھی جو ہے اس کو بھی پرابلم نہیں آ رہی ہے، اور وہ فروٹ کی شوگر جو ہے وہ ان کے لیے مطلب کھانے کے لیے الاؤ بھی کی جاتی ہے۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی جو شہد کی جو امپورٹنس ہے، جو اس کا جو شہد کی مکھی کا جو سسٹم ہے وہ نکالنا اور اس سے اس کو شہد بنانا، یہی میڈیکل سائنس کا سسٹم ہے۔ یہ پھلوں سے، سبزیوں سے، مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس میں سے ان کو ریسرچ کر کے، ان کو، ان پلانٹس کو، ان ساری چیزوں کو، فروٹس کو، ہر چیز کا ریسرچ کر کے اس کے لیے پھر ان سے دوائیں بنائی جاتی ہیں، اور دوائیں جو ہے وہ پھر ہمارے لیے مختلف چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ہماری کیمیکل ڈیفیشنسی جو ہو جاتی ہے باڈی کی اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے دیکھیں دوائیں بن رہی ہیں، اور وہ ہماری باڈی کے لیے شفا ہے۔ اب آپ بتائیں ذرا، سوچیں سبجیکٹ کو، اگر سوچیں یہ شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، جتنی بھی چیزیں دنیا میں پھل ہیں، فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔
انہی سے ہی ہم شفا حاصل کر رہے ہیں، دواؤں کی صورت میں اور خوراک کی صورت میں شفا حاصل کرتے ہیں۔ جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس بچہ جو پیدا ماں کی پیٹ میں پیدا ہو رہا ہے، وہ ایک ڈاٹ سا دیکھیں ایک جیل ہے، اس ڈاٹ سے جیل کی یعنی پیرنگ کی بات آپ دیکھیں، اس کے اندر یہ ہڈیاں کیسے پیدا ہو گئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن میں لکھا ہے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی سے دیکھیں، وہ مٹی جو زمین کے اندر مٹی ہے، اس کے اندر جو فروٹس ہیں، جو چیزیں اگ رہی ہیں، مٹی سے اگ رہی ہیں۔ اس کو جب وہ ایک ماں کھاتی ہے، یا آپ سمجھیں کہ گائے کھاتی ہے، گائے کو اگر آپ دیکھیں، گائے جب کھاتی ہے وہ ڈائریکٹ کھا رہی ہے، کیونکہ ماں جو ہے وہ ڈائریکٹ پتیوں کو ایسے نہیں کھا رہی ہاتھ سے، لیکن ایک گائے کو دیکھیں وہ گھاس بھی کھا رہی ہے اور مختلف چیزیں پتے کھا رہی ہے۔ اس کے پروسیس کو دیکھیں تو وہ باقاعدہ مٹی سے وہ کھا رہی ہے، چیزیں جو مٹی سے پیدا ہو رہی ہے وہی کھا رہی ہے، اور وہ مٹی جو ہے اس کی جو فارم چینج ہو کر اس کی باڈی میں جا رہی ہے، اور وہ جو بچہ جو ہے وہ یعنی جو ایک جیل سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ دیکھیں کیسی مضبوط ہڈیاں بنانا شروع کرتا ہے، اور جب ان ہڈیوں کو آپ اینالائز کریں تو اس کے اندر وہ تمام چیزیں انگریڈینٹس ملیں گے، وہ کیمیکلز ملیں گے، وہ منرلز ملیں گے جو زمین میں تھے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ ہم زمین کی انگریڈینٹ سے ہی ہمارے جسم میں ہڈیاں بنتی ہیں، اور ہڈیوں کے بعد گوشت چڑھتا ہے، اور گوشت چڑھنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہم مٹی سے پیدا ہوا۔ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، ہر بچہ مٹی سے پیدا ہو رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ دیکھیں اندر اس کے سبزے کے اندر شفا ہے، اس کے فروٹ میں شفا ہے، اس کی سبزیوں میں شفا ہے۔ تو یہ ساری شفا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کی ہوئی چیزیں، اس سے ہمیں شفا مل رہی ہے، جس کو قرآن مجید میں ظاہر ہے۔ لیکن وہ جو مس کانسیپشن جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا، اس کا اس کو قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تمام لوگ جو اس ڈسکشن کو سن رہے ہیں، برائے مہربانی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے ہمارے جھوٹے عقیدوں کی، آباء و اجداد کے غلط عقائد کی، اور جو ہم جس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔ ہم زبان پہ دیکھیں، زبان پہ نفرت کر رہے ہیں، یہ ہماری بیماری ہے، یہ نفسیاتی بیماری ہے کہ ہم زبان پہ نفرت کر رہے ہیں۔ ہم مذہب کی وجہ سے نفرت کر رہے ہیں، یہ ہماری نفسیاتی بیماری ہے۔ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں مذہب کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ یہ بیمار آدمی کر سکتا ہے کہ زبان کی وجہ سے دوسرے زبان والے کو قتل کر دے، ایک مہاجر پٹھان کو قتل کر دے، ایک پٹھان مہاجر کو قتل کر دے۔ یہ نفسیاتی مریض ہیں یہ لوگ، کیونکہ یہ مس گائیڈڈ ہیں۔ قرآن مجید کے حساب سے ان کو شفا ملے گی جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زبانیں بنائی، یہ تمام قومیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ آپ اس بنیاد کے اوپر زبان کی بنیاد پہ نفرت نہیں کر سکتے، ان کی قومیت کی بنیاد پہ نفرت نہیں کر سکتے، وہ جس گھرانے میں پیدا ہو گئے اس بنیاد پہ آپ ان سے نفرت نہیں کر سکتے۔ کوئی شخص ہندو گھرانے میں پیدا ہو گیا، آپ کون ہوتے اس سے نفرت کرنے والے؟ پیدا اللہ نے کیا اسے، یہ بیماری ہے ہمارے اندر، یہ نفرت کر رہے ہیں ہم لوگوں سے مختلف وجوہات کی وجہ سے۔ تو ان تمام بیماریوں کی شفا اس کے قرآن مجید میں ہے، اور جو ہماری فزیکل بیماریاں ہیں وہ اس کا پانی پڑ کے پھونکنے سے نہیں ہماری ٹھیک ہوں گی، وہ ہم اپنی جو آکسیجن کے بجائے نائٹروجن اس کے اوپر ایکسیل کرتے ہیں اور وہ ہم اس کے اوپر پھونکتے ہیں، وہ پانی کنٹامینیٹڈ ہے، اس سے آپ بالکل نہ پئیں، وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ میری مطلب اس کی ایکسپلینیشن تھی اس ٹاپک کے اوپر۔ آپ کو سوال کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے۔ نہیں، آپ نے اتنی تفصیل سے آج بات کری ہے کہ میرے پاس کوئی سوال تو نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، میں اگر ایک سمرائز کروں اس ڈسکشن کے معاملات کو جو کہ آج میں نے ان سے سنا اور سیکھا، کہ شفا جو ذکر آیا ہے قرآن میں، جس کی کچھ اور ہم مفہوم لے لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس شفا کی بات ہو رہی ہے کہ اگر فزیکل بیماریاں میرے جسم میں لاحق ہو گئی ہیں تو قرآن اس کی شفا کے لیے یہ کچھ آیتیں اس نے اتاری ہیں۔ تو جیسے آپ نے سنا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس شفا کی بات ہو رہی ہے اور جن بیماریوں کی بات ہو رہی ہے وہ روحانی بیماریاں ہیں، وہ نفسیاتی بیماریاں ہیں، جن کی شفا قرآن میں ہے، کہ جو جس کی وجہ سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اور انہوں نے دلیل سے بات کی، آج کی سائنس بھی اس کو ثابت کرتی ہے کہ صاحب یہ جو پھونکے مار کے، اور بالکل صحیح فرمایا کہ کسی انک یعنی سیاہی کا پانی پی لینے سے تو الٹا اور آپ بیمار ہو سکتے ہیں، وہ پوائزننگ ہے وہ وہاں پر، تو اس سے احتیاط کی جائے۔
اور قرآن واقعتاً ایک کتاب ہے رشد و ہدایت کی، جہاں سے ہمیں ہدایت لینی ہے زندگی کے معاملات کو برتنے کی، نہ کہ یہ کہ اس کو استعمال کر بیماریوں کے علاج کے لیے یا موت کے بعد کی تقریبات کے لیے ہم جو استعمال کر رہے ہیں، اور باقی معاملات میں ہم نے اٹھا کے طاق پہ رکھ دیا ہے قرآن کو، اور بس اس کو عربی میں پڑھ کے سمجھ رہے ہیں کہ ثواب مل گیا اور دنیا سنور گئی۔ دنیا جب سنورے گی کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پہ عمل پیرا ہوں گے۔ تو میں اس کے ساتھ آپ سے اور ہمارے استاد محترم ایوب خان صاحب سے اجازت چاہوں گا۔ خواتین و حضرات، اسی طرح سے جڑے رہیے، دیکھتے رہیے، ہم اسی طرح کے موضوعات آپ کے لیے ہر دفعہ لے کے لاتے رہیں گے۔ ان غلط فہمیوں کا کوشش کریں گے، صحیح کریں گے کہ ازالہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ آپ کے پروگرام صراط المستقیم جو کہ سیگمنٹ ہے پروگرام رحمت رمضان پریزنٹڈ بائی اسٹوڈیو 4 کنسپٹ بائی حائمہ خان۔ اجازت چاہوں گا آپ سے، دعاؤں کا طالب